عسکری اداروں کے پاس کوئی پولیٹیکل سولوشن، کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا. اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں تو اس سے بات بگڑے گی، بہتری نہیں آ سکتی. میرے گھر پہ لاہور میں ٹیئر گیس شیل گر رہے ہیں. ہم سیاستدان اتنے منقسم ہو گئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سویلین سیاستدان کے ذریعے کے احکامات پہ سویلین سیاستدان کے گھر پہ چڑھائی ہو رہی ہے. سابقہ اپوزیشن لیڈر جناب اعتزاز احسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب چیئرمین، ممبران سینٹ، سابق ممبران سینٹ، میں چیئرمین صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، بڑا ایک نادر اور نایاب سا موقع اور سیشن ہے جس میں گفتار کی آپ نے یہ مجھے اجازت فرمائی ہے اور دعوت دی ہے. اور میں اس بات پہ بھی یقیناً مطمئن ہوں کہ ہمارے بعد جو آنے والے سینیٹر صاحبان ہیں، جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو ان میں بہت قدآور شخصیات بیٹھی ہیں. اور ماشاء اللہ یہ جو ورثہ ہے جو ہم سے پہلے کا چل رہا ہے، اور ہم بھی اس میں اس دھارے میں ایک وقت کے لیے سینیٹر تھے، پر یہ جو وراثت ہم سے آگے گئی ہے یہ ہم سے بہتر افراد کے پاس اس وقت وہ امین ہیں اس امانت کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی وہ جو روایات ہیں جو کہ راجہ ظفر الحق جیسے ہمارے سب سے سینئر سینیٹر رہے ہیں، اور شاید ان کا دورانیہ سینٹ میں ابھی بھی شاید سب سے زیادہ ہی ہے، اور رضا ربانی صاحب سے بھی شاید زیادہ ہی ہے. تو ایسے دوست بھائی، ہماری خواتین بیٹھی ہیں جنہوں نے جو پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں شہری رحمان صاحب، ایک بہت اضافہ ہے سینٹ کے، جو ایک سطح ہے جو سینٹ کی اس میں، اور دنیا میں یہ پاکستان کا کلائمیٹ چینج سے متعلق بہت اہم کام کر رہی ہیں. باقی سب دوست بھی ہیں، فردن نام لینے کے اتنا وقت نہیں ہے، میں لینا نہیں چاہتا ہوں. پر میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ ایک بڑا حساس قسم کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ کردار یہ ہے کہ وفاق میں اور وفاقی اکائیوں میں ایک توازن رکھنا، ایک بیلنس رکھنا، اور جس وفاقی اکائی کو کوئی درد محسوس ہو رہا ہو، کوئی محرومی محسوس ہو رہی ہو، تو سینٹ وہ ادارہ ہے جس کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ اس درد کا ازالہ کرے، اس مرض کے لیے مرہم رکھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں، اور وہ ایک خوفناک سلسلہ ہے ان تباہ کاریوں کا جو انسان اپنے پہ خود بھی لا رہا ہے. اتنا وہ ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے، اتنا وہ مایوس ہوا ہوا ہے کہ وہ وہاں جو دھماکے ہوتے ہیں، وہاں جو ہزارہ کمیونٹی ہے، ان لوگوں پہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ سینٹ کو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے بنسبت جو کہ ہو رہا ہے یا ہم سے ہوا ہے. اور ایسے اہل لوگ اس وقت سینٹ میں ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہم صرف فوج اور عسکری اداروں کے ہاتھ میں دے رکھیں
تو उससे बात बिगड़ेगी, बेहतरी नहीं आ सकती। अफवाज के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उनको गले लगाना चाहिए अपने बेटों को जो गुमराह हो गए, जो जिनको लगता है कि उनके पास रास्ता और कोई नहीं है। और ये एक बहुत अहम बात है जो सेनेट, जिसमें किरदार इससे ज्यादा प्रोएक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं इस वक्त ये कहने का, जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं और इसलिए मैं कोई ये ऐसा दुखड़ा नहीं जो शायद मौजू ना हो, मैं रो रहा हूं। हम में इतनी ज्यादा डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गए, हम सियासतदान इतने मुनकसम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे, हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूं। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक्तदार के जो अमीन है, जो इक्तदार को इस्तेमाल करने के जो मुक्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। इस पे सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इस पे लम्हे फिक्रिया है, ये हम सब के लिए और सेनेट के लिए और मौजूदा सेनेटर्स के लिए तो और भी ज्यादा। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। मेरी गुजारिश है बस गोल्डन जुबली और सेनेट तक अगर महदूद रखें और टाइम का ख्याल रखें ताकि आपको ही ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा सके। जी बिलौर साहब, सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर बिलौर साहब से गुजारिश है कि अगर आप एतजाज साहब आ जाएं, आपको भी कोई हम शील्ड और मेडेलियन कुछ दे दें। जी बिलौर साहब। जनाब चेयरमैन सईद ईरानी साहब, मिर्जा अफरीदी साहब, लीडर ऑफ द हाउस एंड राजा साहब, लीडर, हमेशा राजा साहब भी लीडर होते थे, कभी हाउस के कभी अपोजिशन के, तो मैं उन्हीं का नाम लूँगा। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, सेनेट के हाजिर मेंबरान और सेनेट के पुराने मेंबरान, मैं 12 मार्च